یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، 1-2 سال پہلے انتقال ہو گیا، بہت محسن اور کریم الطبع، سلیم السجع. تو انہوں نے کہا بڑی مشکل سے بچی کی شادی ہو گئی اور اب وہ حمل ہے لیکن ٹیڑھا ہو چکا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں صاف کرنا پڑے گا. میں خاموش رہا. وہ پھر سمجھتے ہوں گے کہ اس نے کوئی توجہ نہیں دی. 1-2 سال بعد پھر مجھے کہا کہ پھر حمل ہو گیا اور پھر ٹیڑھا ہو چکا ہے. میں نے کہا اب صحیح ہو جائے گا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آیت مل گئی. اس وقت سے لے کے اس وقت تک میں پورا قرآن میں سوچتا رہا. اللہ رب العالمین نے مجھے خزائن غیب سے اطلاع دی کہ یہ آیت پڑھو، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور خاص طریقے سے پڑھ کر اور لکھ کر کے اس کو دے دیا. وہ بچہ گزشتہ سال محمد انور شاہ کے ساتھ فاضل ہو گیا یہاں سے. میں نے کہا اب انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. ہمارے خادم یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت درس کے دوران بھی وہ موجود ہے. تو ان کے ہاں بھی زچگی کی تکلیف تھی اور یہی عارضہ درپیش تھا. میں نے اس کو کہا کہ آپ آیت پڑھے، کہ اس سے تکلیف بڑھ رہی ہے. میں نے کہا نہیں پڑھے، آپ مت ڈرے. آیت پڑھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے خاتون مر رہی ہے. اس کے کچھ دیر بعد الٹرا ساؤنڈ ہو گیا اور پتہ چلا کہ اصل میں بچہ سیدھا ہو رہا تھا اندر. تو زور تو لگے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ظاہراً باطناً شفا ہے، ہدایت ہے، خیر و عافیت کی پونجی ہے، خزائن ہے. تو فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، دعا بھی ہے، تساؤل بھی ہے، صلاۃ بھی ہے. 45 یا 47 کے قریب نام صرف فاتحہ کے بنتے. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب جوان ہوگا تو نافرمان ضرور ہوگا. جوان کا مطلب یہ ہے کہ جوان یعنی بروزن شیطان. یہ عجیب بات ہے. کیوں جوان بگڑ رہے ہیں؟ آپ نے ماحول برباد کر کے ان کو دیا ہے. حدیث میں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا اور مرا اور اس کا نام نہیں رکھا گیا. ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا درس بھی عجیب ہے. ہاں، ایک بچہ پیدا ہوا، ابو داؤد شریف کے سنن میں ہے، اور مر بھی گیا اور ماں باپ نالائقوں نے نام تک نہیں رکھا. تو قیامت کے دن وہ ماں باپ کو، کبھی ماں کو کبھی باپ کو گریبان سے پکڑے گا اور میدان محشر میں کہے گا ایھا الظلمہ، اے ظالمو، زیاتمونا، تم نے مجھے بیکار کر دیا. بأی اسم سمیتمونی، میرا نام کیا ہے؟ اتنی بڑی کائنات موجود ہے، میرا نام ہی نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میرا نام نہیں ہے. یہ نام رکھتے ہیں، کبھی ڈیبر، کبھی ڈمبر، کبھی ڈنگر. اور یہ کوئی نام ہے؟ یہ انگریزی نام، یہ فارسی نام کو منع کیا ہے. قاری و سیوطی نے رسالے لکھے ہیں کہ عربی نام رکھو. سوال یہ ہے کہ نام رکھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے. ایک سنت کے چھوڑنے سے ایک معصوم بچہ قیامت کے دن ماں باپ کو گریبان سے پکڑے گا. تو جنہوں نے جوان کر کے امریکہ اور برطانیہ میں اعلیٰ تعلیم دلوائی اور ان کو دین کے فرائض و واجبات نہیں سکھائے، وہ بھی اپنے گریبان میں یہیں سے پٹا ڈالیں. کل قیامت آنے والی ہے اور یہی بیٹا اور بیٹی جو تمہاری وجہ سے بے دین ہو چکے ہیں یہ تمہیں پکڑیں گے. ایھا الظلمہ، اے ظالموں، زیاتمونی، مجھے بیکار کر دیا، ضائع کر دیا. میں مسلمان رہا ہوں لیکن کام میں انگریز اور یہودوں کا کرتا تھا. پھر پوچھا کہ میاں بیوی دونوں ملتے ہیں، کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے، کبھی لڑکی، کبھی لڑکی ہوتی ہے لیکن باپ کی طرح، کبھی لڑکا ہوتا ہے لیکن ماں کی طرح. آپ نے اس کا زبردست جواب دیا. آپ نے فرمایا جب یہ دونوں ملتے ہیں اور ملاپ کے وقت جس کی منی غالب آئی، مادہ، اگر مرد کی غالب آئی تو تذکرہ، اور اگر عورت کی غالب آئی وہ صوفے سے ڈیلا رہا.
تو تعنسا. تو اس کو لوگ نہیں سمجھتے. میں ایک زمانے میں فجر میں ترجمہ پڑھاتا تھا. باہر سے کوئی مسٹر صاحب آئے تھے, وہ یہاں کونے میں بیٹھتے تھے, اپنا قرآن پڑھتے تھے کہ میں تمہارے ترجمے نہیں پڑھتا. اس آیت کی تشریح سورۃ طارق میں نے کی اس وقت. یخرج من بین الصلب والترائب. تو جب یہ تشریح سن لی تو جلدی قرآن مجید لے کے تپائی پہ بیٹھ گیا اور لوگوں سے کہا کہاں ہے آیت. تو اصل میں وہ جو حدیث کے الفاظ ہے اس کا مطلب بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس کی منی زیادہ ہو, اور یہ بالکل مراد نہیں ہے, بلکہ جس کی منی میں حیاتیت ہو. تو جس وقت دو مادے چھوٹتے ہیں, اگر مرد پہلے فارغ ہوا تب بھی ختم, اگر عورت پہلے فارغ ہوئی تب بھی ختم. جب اللہ چاہے کہ درمیان میں تولد ہو جائے تو دونوں مادے اکٹھے پھوٹتے ہیں. جب اکٹھے پھوٹتے ہیں تو اگر مرد والے مادے نے ہمت کی تو تذکرا لڑکا, اور اگر عورت والے نے ہمت کی تو تعنسا لڑکی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب لڑکی پیدا ہوئی تو عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ تو بیکار ہو گئے, تو عورت نے چنڈی ماری اور اس کا کام بن گیا, ورنہ سب کچھ ضائع ہو جاتا. چونکہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو شاید اس لیے زیادہ نہیں سمجھیں گے. لیکن یہ بہت بڑے علوم میں سے, اور قسم کے علوم میں سے. اس کو سن کر کے عبداللہ بن سلام نے 6 علماء یہود کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. کہا کہ اب کوئی وجہ نہیں رہی کہ ہم ایمان نہ لائیں.